محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ اللہ اپنی پوری مخلوق کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں جو پابندیاں بنائی ہیں یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ وہ پابندیاں ہیں جو تیرے فائدے کی تھیں، تیری زندگی اور تیری آخرت اچھی گزرنے کے لیے جو پابندیاں چاہیے تھی صرف وہ لگائی ہیں۔ جان بوجھ کر بے جا پابندی اسلام میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک پابندی ایسی نہیں کہ جس کو وائلیٹ کیا جائے، جس پابندی کو نہ مانا جائے تو مسلمانوں کا فائدہ ہو، کوئی ایک نہیں۔ تو یہ سارا دین کم از کم پابندیاں والا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ اگر کسی نے دنیا میں سب سے زیادہ آزادی انجوائے کرنی ہو تو وہ مسلمان ہو جائے۔ اس میں کم از کم پابندی، باقی سارے دینوں میں زیادہ پابندیاں ہیں۔ عیسائیت میں، یہودیت میں کہا کہ صرف اپنے عبادت خانوں میں نماز پڑھ سکتے اور کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ ہم جب چاہیں موٹر وے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کینچی سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا، دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا، ہمارا کپڑا صاف ہو جاتا۔ بلکہ فرمایا معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا ہے تو چھینٹے مار دو تو بھی کافی ہے۔ لڑائی کرتے، سر دھڑ کی بازی لگاتے، جان پیش کرتے، مال غنیمت ملتا، استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی، اس کو کھا جاتی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم مال غنیمت استعمال کر لیا کرو، پاک مال۔ تو کم از کم پابندیاں اس دین میں ہیں، نہایت آسان ہے۔ اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، وہ نہیں کر سکتے تو وہ کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، بیمار ہو قبلہ رخ منہ نہیں تو بھی پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے پڑھ لو، پڑھ لو، سفر میں وہ عادی پڑھ لو، روزہ رکھا چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں اس دین کے لیے۔ تو عزیز بھائیوں، جو شخص اس دین میں شدتیں اختیار کرتا ہے پھر وہ دین میں فرقہ بناتا ہے۔ اصل دین میں ایسا نہیں۔ یہی ہوا اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ نکلا وہ تھے حضرت علی کو اللہ کہنے والے۔ کہتے تھے یہ علی نہیں اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو سزائیں دیں، ان کو آگ میں جلایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو آگ سے نہیں جلاتا تھا اور کوئی سزا دے دیتا۔ جن کو جلایا کہنے لگے، حدیث میں آتا ہے لا يعذب بعذاب النار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ تو جب تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو تو سمجھو تم ہی تو رب ہو۔ الٹا مطلب نکال لیا۔ یہ جب دماغ کی تاریں الٹ لگ جاتی ہیں نا تو پنکھا بھی الٹ گھومنے لگ جاتا ہے نا۔ تھر پارکر میں زلزلہ آیا تو وہاں مشہور تھا کہ یہ جو پیر ہے نا یہ اس علاقے میں کسی آفت کو نہیں آنے دیتا، اللہ آفت بھیجتا ہے یہ آڑے آ جاتا ہے، کہتا میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جب زلزلہ آیا تو تھر بھی متاثر ہوا اور اس دربار کا یا اس کا مینار بھی گر گیا۔ تو اب ان کو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے تھا نا۔ میں نے وہ دیکھا مینار، تو کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ زلزلہ تھوڑا بڑا تھا، آفت بڑی تھی، تو پیر صاحب نے اپنے مینار پہ برداشت کر کے لوگوں کو بچا لیا۔
ماننا نہیں ہم نے. تو میرے عزیز بھائیوں، سختیاں کرتے تھے اور حضرت علی کو اللہ مانتے تھے، نعوذ باللہ. ان کو جلایا تو کہنے لگے تیرا جلانا ہی بتاتا ہے کہ تو اللہ ہے، نعوذ باللہ. جانے یا علی. ہاں، لوگ کہتے تھے اللہ مدد، وہ کہتے تھے نہیں علی مدد. اس کے ریاکشن میں جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کی، آخر میں کینڈیڈیٹ دو تھے، حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما. عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ بنانا تھا اور کینڈیڈیٹ دو تھے، علی اور عثمان رضی اللہ عنہما. 3 دن مشورے پہ لگا دیے کس کو بناؤں کس کو بناؤں. آخر میں اس نے کہا حضرت عثمان ہاتھ نکالو، میں ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو اب جو ذہنی طور پر ادھر توجہ رکھتے تھے انہوں نے ان کو اللہ قرار دے کر کمپین چلانا شروع کر دی. حضرت علی نے ان کو سزائیں دی اپنے زمانے میں. اس کے مقابلے میں اچھا پھر یہی لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے. پوری سلطنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت بڑی خلافت تھی، یعنی مسلمانوں کی جتنی بڑی خلافت ہو سکتی تھی نا اتنی بڑی تھی. اس کے بعد چھوٹی ہوئی ہے، بڑی نہیں ہوئی. کہاں آذربائیجان اور کہاں مراکش اور ادھر یمن، کتنے ملک بنتے ہیں. تو وہ سازشی ظالم آئے، انہوں نے مختلف شہروں سے، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اڑا اور کہا کہ اسلام کو سامنے مقابلہ کر کے نہیں جیتا جا سکتا، اس کے اندر سے بندے کھڑے کرو. اندر سے ان کو ملا کہ یہ جو 2 کینڈیڈیٹ تھے ایک خلیفہ بن گیا تو دوسرے کے ساتھ جن لوگوں کی ہمدردیاں ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سادہ سی بات. انہوں نے ان کو علی اللہ قرار دیا، حضرت عثمان کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کرنا شروع کیا. کیسے؟ مختلف قسم کے بہانے، میں اس پہ لمبی بات کر چکا ہوں. مختلف قسم کے ان کے سیاسی فیصلوں کو، گناہ اور گناہ کو کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کو کفر قرار دے کر لوگوں کا ذہن تیار کرنا شروع کیا کہ یہ اب خلافت کے لائق نہیں ہے. اور جن لوگوں کا ذہن تیار کیا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے قبائل کے نمائندہ لوگ تھے اور صحابہ کرام کی اولاد بھی اس میں شامل تھی. ان کا ذہن تبدیل کر کے، برین واش کر کے ان کو اس بات پہ تیار کیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے اللہ شہادت دے گا، میں نے تو جانا ہے، لیکن مدینے کی پاک گلیاں اگر اس میں ایک شخص کے خون سے گزارا ہوتا ہو تو 2 نہیں ہونے چاہیے، کم از کم کیجوالٹی ہو. یا تو یہ ہو کہ میں اپنا بڑا دفاع کھڑا کروں تو میں بچ جاؤں گا، میں نے تو نہیں بچنا، مجھے تو جانا ہے، مجھے تو بتا دیا گیا ہے. تو جب مجھے جانا ہے تو پھر میں اکیلا جاؤں، میں اوروں کو کیوں لے کر جاؤں؟ اور مدینے کی پاک گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیوں کروں؟ اس وجہ سے وہ اپنا دفاع نہیں کرتے تھے. جو صحابی دفاع کے لیے آتے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیتے تھے، حتیٰ کہ ان بلوائیوں ظالموں نے مدینہ پہ قبضہ کر لیا، مسجد نبوی کے امام بن گئے، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اپنے بیٹوں کو بھیجتے جاؤ اپنے تایا ابو کا دفاع کرو، مگر ان کی نظروں سے بچ کر کرنا، دیکھ لیں گے تو ڈانٹ کر بھگا دیں گے. یہ تو اندر کی کہانی ہے. ان ظالموں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا. باہر والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ شہید ہو جائے اور کوئی اور سیکورٹی والا اس میں جائے ہی نہیں. یہ تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے ضرور، ورنہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں بڑے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں.
اتنا بڑا واقعہ اور صرف ایک بندہ شہید ہوا ہے، ہو نہیں سکتا، بدلہ چاہیے ہمیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کر دیا بدلہ چاہیے، اور اس کے بعد پھر خلیفہ بھی انہوں نے مجبور کر کے حضرت علی کو ہی بنایا رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ شیطان کو اور موقع مل گیا کہ حضرت عثمان کا دفاع نہیں کیا اور خود خلیفہ بن گئے ہیں۔ شیطان کو ذہن سازی کرنے کا اور موقع مل گیا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں تھا، اور وہ بلکہ دفاع میں تھے۔ امیر المومنین کا حکم بھی ماننا ضروری تھا کہ میرا دفاع نہیں کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر یہی لوگ حضرت علی کے ساتھ جڑے رہے، اکساتے رہے، مخالف پارٹی کے خلاف اکساتے رہے۔ اب 4 قسم کے صحابہ بن گئے۔ ایک قسم شام والے کہتے ہیں ہمیں جب تک بیعت نہیں ہوتی، ہم جب تک قصاص نہیں ہوتا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ دوسری قسم کے صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی اور چپ تھے۔ تیسری قسم کے صحابہ وہ تھے جن کو تانے مل رہے تھے، تم تو حکومت میں بیٹھے ہو، قصاص کیوں نہیں ہو رہا؟ اور وہ چپ نہیں تھے، وہ بار بار کہتے تھے قصاص ہونا چاہیے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ بالکل نیوٹرل تھے، نہ ادھر نہ ادھر، انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ اور مبشرہ میں سے کہنے لگے کہ حضرت عمر نے جن لوگوں کا نام لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بن رہے، اہمیت تو ان کی بہت زیادہ تھی، اب ہم نے بیعت بھی کر لی ہے اور قصاص بھی نہیں لے سک رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں مضبوط نہیں ہوں، میری حکومت کمزور ہے، تو چلو ہم مضبوط کرتے ہیں۔ اجازت لے کر گئے مکہ، وہاں سے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا کہ چلو بہت بڑا لشکر بنا کر جاتے ہیں کوفہ، اور وہاں جا کر حضرت علی کا بازو بن جاتے ہیں، حضرت علی کا بازو بن جاتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ قصاص لے سکیں رضی اللہ عنہ۔ یہ بازو بننے کے لیے آئے، حضرت علی پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ جی تو بالکل آپ کے بیعت شدہ ہیں، ہم تو آپ کا تعاون کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا انہی ظالموں حضرت عثمان کے قاتلوں نے کہ یہ تو پھر ایک ہو گئے، یہ آئے ہیں ہمیں مروانے کے لیے، قصاص ہوگا تو ہم جائیں گے نا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں طرف گھس کر ایک دوسرے کو تیر مارنے شروع کر دیا۔ وہ پریشان ہے کہ ابھی ہم نے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے اور ابھی حضرت علی نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی ہے۔ وہ پریشان ہے، ابھی تو کہہ رہے تھے ہم تیرا بازو بننے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ابھی ہم پر فائرنگ شروع کر دی ہے۔ لو جناب، ادھر سے جواب آنا شروع ہو گیا، جواب آنا شروع ہوا تو وہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا، جس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، زبیر بھی شہید ہو گئے۔ اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ پھر وہی ظالم انہوں نے دیکھا کہ امت کو اکٹھا نہ ہونے دو، جب یہ اکٹھے ہوں گے ہم قصاص لیں گے اور اس میں ہماری جانیں جائیں گی۔ پھر کہتے چلو حضرت معاویہ پر حملہ کریں۔ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کو تھوڑا لیٹ کیا تھا، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو خود بلایا حضرت ابوبکر کو، میرے گھر آئیے اور اکیلے آنا ہے اور کوئی نہ ساتھ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اکیلے تو نہیں جانا چاہیے۔ ابوبکر ڈانٹ دیتے ہیں ان کو، کہتے تو کیا ہوگا، میرا بھائی ہے وہ، میں جاؤں گا۔ حضرت علی ان کو گھر بلا کر کہتے ہیں میں کبھی بھی اس بات کو کے خلاف نہیں کہ آپ کی بیعت ہونی چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں جو معاملات بنے، میرے گھر کے کچھ مسائل تھے اور کچھ یہ تھا کہ شاید ہم سمجھتے تھے کہ آپ کی بیعت ہمارے مشورے سے ہو گئی اور وہ بھی بغیر مشورے کے ہوئی، یہ بھی مسئلہ تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کر دیا تھا کہ میرے باپ کی وراثت ملے، اور حقیقت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وقف کر دی تھی، اس وجہ سے بھی میں اس کے منہ کو بھی بیعت نہیں کر سکا تھا۔ اب میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ۔
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تو اچھی بات ہے، کرو بیعت۔ کہنے لگے ایسا تھوڑے کروں گا، میں سب کے سامنے کروں گا۔ مسجد نبوی میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حمد و صلات کے بعد حضرت علی کے فضائل بیان کیے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، حمد و صلات کے بعد ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے رضی اللہ عنہم۔ پھر ہاتھ نکلا، انہوں نے بیعت کی سب کے سامنے۔ تو انہوں نے بیعت لیٹ کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی فوج کشی تو نہیں کی، تو اب اگر حضرت معاویہ نے بیعت لیٹ کی ہے تو وہ بھی ان پر فوج کشی نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن یہ ظالم جو بیچ میں تھے یہی وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتے تھے، نکلیں کریں حملہ کریں حملہ، جا کر ان پر حملہ کیا دونوں طرف سے مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے قرآن اٹھا لیے، کہنے لگے ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم فیصلہ چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اچھا کیسے مذاکرات ہوں گے؟ ایک آدمی آپ دے دیں، ایک ہم دے دیتے ہیں، وہ بیٹھ کر فیصلہ کر لے۔ کس بات کا فیصلہ؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب تک حضرت علی زندہ رہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بیعت نہیں لی خلافت۔ بات سمجھ آئی؟ کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ ان کی زندگی میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ یہ جھگڑا تھا کہ فیصلہ یہ کریں کہ وہ خلیفہ کون ہوگا، یہ جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا تو صرف یہ تھا کہ خلیفہ تو آپ ہیں، بات صرف یہ کہ میرے بھائی عثمان کا قصاص کیسے ہو۔ یہ 2 بندے جو آپ کی طرف سے ایک ادھر سے آئے گا، یہ یہی فیصلہ کریں گے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ قصاص ہو جائے، اس کی کوئی ترتیب ہو۔ حضرت معاویہ نے عمر بن عاص کو آگے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، یہ 2 بھائی فیصلہ کریں گے۔ اب پھر ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ پھر ایک ہو رہے ہیں اور پھر قصاص پر جمع ہو رہے ہیں، پھر ہماری باری آئے گی۔ حضرت علی کی فوج سے نکل گئے، الگ ہو گئے۔ کہتے ہیں علی، اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، اور تم نے کہہ دیا 2 بندوں کا چلے گا۔ تم نے تو شرک کر لیا نعوذ باللہ، تم نے تو کفر کر لیا نعوذ باللہ۔ لہذا جتنی پارٹی دونوں سب کافر ہیں، ہمارے سوا ہم سب کافر ہیں۔ تو دیکھو، ایک انتہا پسندی علی کو اللہ کہنے کی، اور دوسری انتہا پسندی حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہنے کی۔ تو یہ نسلیں اس وقت بھی موجود تھیں، مگر جب یہ فیصلہ ہوا کہ 2 بندے فیصلہ کریں گے، اس وقت یہ ظاہر ہو گئے، الگ ہو گئے۔ کوفے کی مسجد میں حضرت علی خطبہ دے رہے، یہ بولنے نہیں دیتے، سر نیچے ہاتھ اوپر، ان الحکم الا للہ، ادھر سے بولا ادھر سے بولا۔ آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، معنی اپنے مطلب کا نکالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا رضی اللہ عنہ، کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ جا کر ان کو سمجھایا کہ تمہیں کیا اعتراض ہے۔ کہنے لگے کہ انہوں نے 2 بندوں کو فیصل بنا لیا ہے، فیصلہ مخلوق کو دے دیا، جبکہ فیصلے کا حق تو خالق کے پاس ہے، حکم اللہ کا ہونا چاہیے۔ کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو ایک لڑکے کی طرف سے بزرگ آ جائے، ایک لڑکی کی طرف سے بزرگ آ جائے، اور دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ نکاح چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے۔ ایک بچی کا نکاح بچانے کے لیے بندوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو یہ اتنے زیادہ صحابہ کرام کی جانیں بچانے کے لیے تو بندوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ چپ ہو گئے۔
چپ ہو گئے. پھر دوسرا اعتراض یہ کہ اگر حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما مسلمان تھے تو ان کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ اور اگر وہ کافر تھے تو ان کے مال کو غنیمت اور ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ مسلمان تھے، ان کا اختلاف ہو گیا تھا، شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا، دونوں مسلمان تھے، اور اگر تم نے لونڈی بنانا ہے تو آپ تمہاری اماں عائشہ تھی ادھر، بتاؤ تم میں سے کون بنانا چاہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، شرم آ گئے. کافی سارے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، وہ واپس آ گئے اور باقی ادھر رہے. پھر ان پر حضرت علی نے حملہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا. یہ نسل آج تک ہر زمانے میں موجود رہی ہے اور آج بھی یہ موجود ہے. پچھلے 10 سال آپ لوگوں نے جو پی کاٹی ہے کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر حملے ہوتے رہے، جی ایچ کیو پر حملہ، پولیس پر حملہ، علماء پر حملہ، مسجد مدرسے پر حملہ. یہ وہ لوگ تھے جو دین سمجھ کر مسلمانوں کو مارتے تھے اور کہتے تھے ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں. یہ تھے رفع الیدین نہ کرنے والے. یہ کون تھے؟ رفع الیدین نہ کرنے والے. اب اگلا ورژن آ رہا ہے رفع الیدین کرنے والے. داعش کے نام سے عراق اور شام میں ان لوگوں نے کافروں کے اہداف کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو تباہ برباد کیا. عراق میں جو علاقے شیعہ کے پاس تھے وہ آج بھی ان کے پاس ہیں، جو سنیوں کے پاس تھے ان کو انہوں نے فتح کیا دوبارہ، ان کو شہید کر کے، اور بعد میں آتے ہوئے ان کو دے کر آ گئے. ان کو ہیلی کاپٹروں میں بھر بھر کر افغانستان میں پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ منظم ہو رہے ہیں. ان کو چھوڑا جائے گا آپ لوگوں پر، اللہ نہ کرے. لوگ کہیں گے رفع الیدین کرتے ہیں یہ توحید والے ہیں. نہیں، یہ وہ گندی نسل ہے جو حضرت علی کو کافر کہنے والے تھے رضی اللہ عنہ. یہ وہ نسل ہے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کو قتل کرتے ہیں اور بے درے قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انتشار آیا ابتدا میں، جو حضرت علی کو اللہ کہنے والے، پھر حضرت علی کو کافر کہنے والے، اور کافر کہنے کے مقابلے میں جو حضرت علی کے حمایتی اٹھے انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہا، علی کی جماعت. یہ جماعت پہلی 3 صدیاں ایسی تھی، ان کے نظریات صرف اتنے تھے، اللہ کو اللہ مانتے، نبی کو نبی مانتے، قرآن کو قرآن مانتے، آخرت پر ایمان، نبیوں ہر چیز آپ والی تھی، کوئی فرق نہیں تھا. ایک بات میں فرق تھا، یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا، باقیوں کو بعد میں. بلکہ اس سے پہلے تو صرف اتنا تھا کہ عثمان سے پہلے علی کو ہونا چاہیے تھا، بس، اور کوئی اختلاف نہیں. پھر چلتے چلتے یہ شروع ہو گیا کہ چاروں سے پہلے علی کا پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ جو پہلے علی کو اللہ کہنے والے تھے ان کے کچھ جراثیم مل گئے، کلوننگ ہو گئی، ان کی پیوند کاری ہو گئی. کچھ جراثیم اگلے کچھ پچھلے مل کر آج جو ہمیں شکل نظر آتی ہے یہ ملی ہوئی شکل نظر آتی ہے. اس لیے کہ دونوں طرح کے نظریات ان میں موجود ہیں. جو زیدی ہیں یمن میں وہ ابھی تک اسی بات پر ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا، باقی عقیدہ تقریباً ان کا آپ جیسا ہے. لیکن جو باقی فرقے در فرقے بنتے چلے گئے انہوں نے کچھ باتیں ادھر سے لی، کچھ ادھر سے لی، کچھ ادھر سے لی، کچھ ادھر سے لی. پھر جو حضرت علی کے ساتھ مل کر سائڈ پر ہوئے، جو مسلمانوں کو کافر کہنے والے خوارج الگ ہوئے، تو پھر شیعہ اور سنی کا اختلاف شروع ہو گیا کہ یہ ہیں شیعہ اور یہ ہیں، جو بچ گئے وہ سنی بن گئے. خود ہی کسی نے ان کا نام سنی نہیں رکھا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں کھڑے ہوئے وہ شیعہ بن گئے، باقی خود ہی سنی بن گئے. القاعدہ ایک جماعت تھی، معلوم ہے آپ کو،
انہوں نے اپنی جماعت کا نام القاعدہ نہیں رکھا تھا، لوگوں نے نام رکھ دیا، خفیہ جماعت تھی، لوگوں نے اس کا نام القاعدہ رکھ دیا۔ القاعدہ کہتے ہیں بیس کیمپ کو، تو ان کا بیس کیمپ تھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بیس کیمپ سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیس کیمپ جا رہا ہوں۔ قاعدہ سے آ رہا ہوں، قاعدہ جا رہا ہوں، تو لوگ کہتے یہ تو قاعدہ ہی ہے، لوگوں نے نام قاعدہ رکھ دیا۔ سنی اہل سنہ والجماعہ بھئی ہم تو اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جماعت کے فکر کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم کتاب و سنت کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا، یہ معنی اس کا۔ اہل سنہ مراد اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والے، والجماعہ کا معنی کتاب و سنت کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے جماعت صحابہ اکرام نے سمجھا تھا۔ فہم ان کا، حکم اللہ اس کے رسول کا، عمل کا طریقہ صحابہ اکرام۔ اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ایمان لائیں لوگ جس طرح کا صحابہ اکرام تم لائے ہو تو ہدایت والے سمجھے جائیں گے۔ صحابہ اکرام کا ایمان کسوٹی ہے، معیار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا معنی وہ لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق۔ اگر امام اور پیشوا کی سنت دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آئے گی، اگر مرید اور مقتدی کی سنت دیکھنی ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی میں نظر آئے گی۔ تو یہ بن گئے اب شیعہ، اور ادھر بن گئے سنی۔ سنیوں میں پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نت نئی چیزیں آنا شروع ہو گئی، جیسے جیسے پہلے تھے صحابہ اکرام، ان کی خلافتیں تھیں، پھر بنو امیہ آ گئے، اس کے بعد بنو عباس آ گئے۔ بنو عباس کے زمانے میں ایران اور ترکی کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا۔ ایرانیوں کی مدد سے عباسیوں نے امویوں پر انقلاب برپا کیا تھا، ترکوں کی مدد بھی آ گئی بعد میں، اور ترکی قسطنطنیہ فتح ہوا، ترکستان فتح ہو گیا۔ تو اب ترکی کی سرحد لگتی ہے یونان کے ساتھ۔ یونان کی تہذیب بڑی قدیم ہے، اور کوئی کام تھا نہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے تھے، کافروں کو فتح نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہتیں تھیں، عیاشیاں تھیں، فرصت تھی، تو انہوں نے ان یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے شروع کر دیے عربی زبان میں۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ الف لیلہ، کلیلہ و دمنہ، اور کئی کتابیں ادب کی، فلسفے کی، منطق کی، علم الکلام کی، علم الجدل کی، علم المناظرہ کی، یہ کتابیں ادھر سے آنی شروع ہو گئی۔ ارسطو کی، سقراط کی، بقراط کی کتابوں کے ترجمے شروع ہو گئے۔ جو بلائیں مصیبتیں عقل پرستی اللہ کو چھوڑ کر ان میں تھی، وہ سارے مسلمانوں میں آ گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کیا کتاب و سنت سے دین ثابت ہوگا یا عقل سے ثابت ہوگا؟ عقلی لاجک کو لے کر وہ لوگ ایسے لوگوں کو موم کرتے ہیں کہ وقت کے خلفاء کو بھی انہوں نے اپنا مرید بنا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے ان سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ يحب المتقین، بولے نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، بولے نہیں، محبت والی بات ہی اللہ میں نہیں ہے، نہ نفرت ہے نہ محبت۔ کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ محبت جو ہوتی ہے یہ تو دل سے ہوتی ہے، اسے تو دل ثابت کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ، محبت تو کمزوری ہوتی ہے، فلاں نے فلاں کی محبت میں آ کر یہ کر دیا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ اپنے بچوں کی محبت میں کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے، ہاں نا؟ تو لہذا
محبت اللہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا؟ اللہ کو پہلے بندوں پر قیاس کیا اور بندوں میں وہ جیسا تھا اس حساب سے انکار کر دیا۔ بھئی اللہ اللہ، بندہ بندہ ہے، تم نے بندے پر قیاس کیسے کر لیا؟ دل ہونا چاہیے، تو بندوں کا قاعدہ ہے، اللہ کا تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں مومنوں سے، تو مان لو۔ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو جہم بن صفوان کا ایک گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا۔ اللہ سمیع ہے مگر سنتا نہیں، بصیر ہے مگر دیکھتا نہیں، کریم ہے مگر کرم نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تو وقت کے خلیفے نے، خالد کسری تھا، اس کو بڑا سمجھایا، گورنر تھا کسی علاقے کا، مانا نہیں۔ تو جہمیہ فرقے کا جاد بن درہم نام کا ایک آدمی تھا، بڑا سرگنا تھا۔ عید والے دن عید پڑھی، عید کا خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھی، خطبہ دیا اور اس کے بعد نیچے اترا، کہنے لگا لوگو تضحو تقبل اللہ ضحایاکم، قربانیاں کرو، اللہ تمہاری قربانیاں قبول کرے۔ میں آج جاد بن درہم کو ذبح کروں گا، اس لیے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، اس لیے کہ کہتا ہے اللہ نے موسیٰ سے بات نہیں کی، لأنه یقول مَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمَا كَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ اللہ کی کلام کا انکار کرتا ہے، اللہ کی حضرت خلیل اللہ سے محبت کا انکار کرتا ہے، اس لیے میں اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کو لٹایا اور اس کو ذبح کر دیا خالد کسری نے جاد بن درہم کو۔ جو اس طرح کا گورنر تھا اس نے اس طرح کیا، اور جن پر ان کا جادو چل گیا انہوں نے الٹا جو لوگ اللہ کی صفات کو ماننے والے تھے ان کو سزائیں دلوانا شروع کر دیا۔ بشر مریسی نام کا ایک ظالم تھا، وہ مامون، ہارون، رشید ان سب کے قریب ہو گیا اور ان کا دماغ خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ لہذا قرآن حکیم اللہ کی کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ مقابلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، کہا نہیں یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے، جب تک سے اللہ ہے اس وقت سے وہ کلام کرتا ہے، جب تک وہ ہے وہ کلام کرتا رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے اس کی کلام ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں جب اللہ بول نہ سکتا ہو، اور کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب اللہ بات نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق کی شان یہ ہوتی ہے ایک زمانہ ہم نہیں تھے، آج ہیں، ایک زمانہ ہوگا ہم نہیں ہوں گے۔ مخلوق کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ ان ظالموں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، بڑا مارا۔ کہتے ہیں ایسا کوڑا مارتے تھے بیل کو مارا جائے تو بیل بیٹھ جائے، اور 1 سال 2 سال 10 سال نہیں، 3 خلیفے تبھی موت مر گئے ان کی پٹائی کرتے کرتے۔ ایک دن ایک چور کہتے ہیں مجھے ملا جیل میں، کہتا ہے حضرت آپ کہہ دو کہ مخلوق ہے، بعد میں بعد جا کر اللہ سے سوری کر لینا۔ دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی جیل کی، کہنے لگے اتنے لوگ روزانہ آ کر کے میرا انتظار کرتے ہیں، جس دن میں نے اپنا موقف بدلا ان سب نے بدل لینا، میں ان کے عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ پھر کہا کہ اگر آپ سچے ہو نا تو پھر ڈٹ جاؤ، میں پکا چور ہوں، میری بڑی پٹائی ہوئی، میں نہیں مانا، آپ تو سچ پر ہیں، آپ کیوں مانیں گے؟ کہنے لگے مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ تو اس طریقے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ آج ہمارا سٹیٹس کیا ہے، آج کے فرقوں کا سٹیٹس کیا ہے، ہم کیا ہے، یہ جو آپ کو آج نظر آتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ اس کی تھوڑی تاریخ ہے۔ تو جہمیوں نے ساری صفات الہیہ کا انکار کر دیا، معتزلہ بعد میں آئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اللہ کی جنت کا انکار، اللہ کو دیکھنے کا انکار۔ لیکن فرق اتنا تھا
کہ جو خوارج تھے وہ کہتے تھے کہ جو شخص گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، توبہ نہ کرے، وہ جہنمی ہے، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اہل سنہ والجماعہ یہ کہتے تھے نہیں، ایسی بات نہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، بندہ گناہ گار ہو تو سزا پا کر نکل سکتا ہے، اللہ چاہے تو سزا کے بغیر بھی نکل سکتا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے چھوٹے گناہ اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، کبیرہ کیا، کافر ہوا، گیا جہنم میں، کبھی نہیں نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اسلام سے نکالتے تھے۔ اہل سنہ کہتے تھے نہیں، جس نے بھی گناہ کیا وہ معافی مانگے، معاف ہو جائے گا، نہیں مانگتا تو اللہ چاہے معاف کر کے جنت دے دے، چاہے سزا دے کر جنت دے دے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس نے جنت میں ضرور جانا۔ ان کے بیچ کی ایک مخلوق آئی جن کو معتزلہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے نہ گناہ کر کے مرنے والا توبہ کے بغیر وہ دونوں کے بیچ میں ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، نہ وہ جنتی ہے نہ جہنمی، بالکل فضول بات، ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صفات کے باب میں یہ دونوں اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا یہ بری بات ہے کہ اللہ کائنات کو بنائے بھی اور کائنات کو چلائے بھی، اور نہ وہ سنتا ہو، نہ بولتا ہو، نہ دیکھتا ہو، کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، یہ ایسا شخص تو نہیں کر، کوئی انسان ایک گھر نہیں چلا سکتا، تم کیا کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ تو پھر ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کو 7 صفات کی اجازت دے دینی چاہیے۔ ہاں، 7 صفتیں اللہ کو ان کی مان لینی چاہیے کہ اللہ کی 7 صفتیں ہیں۔ اور جو ماتریدی تھے انہوں نے کہا چلو ہم 8 مان لیتے ہیں، تم 7 مانتے ہو، ہم 8 مان لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ 2 موجود ہیں۔ یہ کون کون سی صفات تھیں اور ان کی ماننے کی کیفیت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو اس طریقے سے فقہی اعتبار سے 4 مذہب مشہور ہوئے، 4 یا 5، اور امت اس میں بٹ گئی۔ یہ فروعات تھی، یہ عمل کی بات تھی، اور جو عقیدے کی بات تھی اس میں پہلے حضرت علی کو اللہ کہنے والے، پھر حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہنے والے، اور پھر شیعان علی اور سنی، اور سنیوں میں پھر اللہ کی صفات کا انکار کرنے اور نہ کرنے والوں میں یہ ملغوبہ بنتا رہا، پکتا رہا، اور آج ہمارے پاس یہ اشعری اور ماتریدی موجود ہیں۔ ان کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، ٹھیک گاڑی میں بیٹھنے کی توفیق دے جو جنت میں جاتی۔ چمک دیکھ کر، نئی گاڑی دیکھ کر، بندے زیادہ دیکھ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ بورڈ پڑھ کر دیکھنا ہے کہ یہ میری منزل کو جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق ہے۔